أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ تعالی نے آیت الکرسی میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں واحد معبود ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے۔ کون ہے جو مجھ سے بلا اجازت کسی کی سفارش کرے؟ میں اگلے پچھلے تمام حالات کو جانتا ہوں۔ کوئی شخص علم کا اتنا ہی احاطہ کر سکتا ہے جتنا میں چاہوں۔ میرا اقتدار تمام آسمانوں اور زمین پر قائم ہے اور نہ میں ان کی نگرانی کرتے ہوئے تھکتا ہوں، کیونکہ میں ہی سب سے بلند اور سب سے عظیم۔ آیت الکرسی کی تفسیر۔ اللہ لا الہ الا، اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت، اپنی یکتائی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی شایان نشان کے خلاف ہے، یہ چیزیں عیب ہیں، اور اللہ تعالی نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملکیت ہے، اس کے بادشاہت میں ہے، تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے تھے جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے تھے جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان و زمین کی پوجا کرتے ہیں، جو زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے، میدان محشر میں ہمارے لیے سفارش کریں گے، تو وہ جان لیں، ان کے اندر اس معبودان باطلہ کو، ان کے باطل عقیدے کو جان لیں کہ کفار کے لیے یہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کے محتاج ہے، تو یہ تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس باطل عقیدے کی تردید کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی، اور اسی طریقے سے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کی اجازت صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ کون سے لوگ ہیں وہ اجازت دینے والے، اجازت لینے والے؟ حضرات انبیاء اکرام علیہ
الصلوۃ والسلام بڑے بڑے انبیاء کرام، اجازت لینے والے حضرات انبیاء کرام ہوں گے، ملائکہ علیہ السلام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اور نیک مومنین ہوں گے، اور عالم دین ہوں گے، اسی طریقے سے حفاظ کرام ہوں گے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجازت دے گا کہ جاؤ اپنے اپنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو، ما بعد کا ہو، لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہو یا لوگوں کے پیدا ہونے کے بعد کا ہو، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا ہو، تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی علم نہیں پا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے اپنا علم نہیں دے گا، اسے علم نہیں پا سکتے ہیں، خواہ اسی طریقے سے مل ہی نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اسی کے دینے سے کسی کو عطا علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بے نہایت ہے، عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی الہیات کا اعلیٰ مسائل کا بیان ہے۔ جتنا اس میں غور کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بارے میں عقائد اتنا ہی واضح ہوتا جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے۔ آیت الکرسی کی اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ساری فضیلتیں اور اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر بہت چند خصوصیات، چند فضائل میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے مضبوط آیت ہے۔ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ جو شخص سوتے وقت اس آیت الکرسی کو پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے اور لوگ کیا ہے اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار دے دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھر کی حفاظت کی بشارت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز دنیا کی روک نہیں سکتی۔ دنیا میں جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اس کی موت کے۔ یہ تمام کے تمام آیت الکرسی کی فضیلت ہے میرے دوست۔ جب آیت الکرسی کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس وظیفے کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور کوشش کرے اور اس کی آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ زیر تبصرہ کتاب آیت الکرسی کے فضائل و تفسیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے کہ اس کتاب کو انہوں نے 2 بحثوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی بحث آیت الکرسی کے فضائل اور دوسری بحث آیت الکرسی کی تفسیر کے متعلق۔ محبت اول